اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آیت نمبر 32 اس دن ہم نے دیکھی تھی، لیکن میں نے کہا تھا اسی سے دوبارہ آغاز کریں گے. سورہ آل عمران آیت نمبر 32. 31 دیکھی تھی، 31 سے میں نے کہا تھا دوبارہ آغاز کریں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہیں دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخش دینے والا ہے، مہربان ہے. یہ بنیادی اصول ہے دین کا. اللہ رب کریم کی محبت پانے کے لیے، اللہ کا پسندیدہ انسان بننے کے لیے جو ترازو ہے، جو کرائٹیریا ہے، وہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا اتنا اللہ کا قریبی اور اللہ کا محبوب ہو جائے. ہم سارے ولی بننے کے طریقے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہے نا، پیروں کے پاس جاتے ہیں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جی اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں. کتابیں بھی ملتی ہیں اللہ کا ولی بننے کا طریقہ. تو کوئی کہتا ہے کہ جی وہ وظیفہ کر لو کہ وہ ہوا میں اڑنے لگ جائیں. فلاں صاحب بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے ابا فلاں دعا پڑھتے تھے تو ان کی چارپائی زمین سے اڑ جاتی تھی. فلاں کہتے ہیں جی میرے ابا کو جنات آ کے ملتے تھے تو ہم کہتے ہیں واہ 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 یہ تو بڑے ولی تھے. لیکن قرآن ولایت کا کرائٹیریا یہ نہیں بیان کر رہا. قرآن کہہ رہا ہے نبی کی پیروی کرو تو تم میرے پسندیدہ بندے بن جاؤ گے. تم مجھ سے کیا محبت کرو گے، میں تم سے محبت کروں گا، تمہارے گناہ بخش دوں. ٹھیک ہے. اسی لیے حسن بصری علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کرامت یہ نہیں ہے کہ تم پانی پر چلو یا ہوا میں اڑو. ہمارے یہاں تو یہی کرامتیں سمجھی جاتی ہیں نا. لہٰذا ولیوں سے جو نیک ہمارے بزرگان دین گزرے ہیں ان کے ساتھ ایسی عجیب عجیب باتیں منسلک کر دی جاتی ہیں کہ اگر آپ غور فرمائیں نا تو پیروں بزرگوں کے قصوں میں اور ہندو دیوی دیوتاؤں کے قصوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. حسن بصری علیہ رحمہ کہتے ہیں کرامت یہ نہیں ہے کہ تم پانی پر چلو یا ہوا میں اڑو. کرامت تو یہ ہے کہ تم سے کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات سرزد نہ ہو اور تمہاری زندگی سنت کی مطابعت یعنی پیروی میں گزرے. سنت کی مطابعت یعنی پیروی میں گزرے، اور یہ بہت مشکل ہے. تو جنید بغدادی علیہ رحمہ مشہور عالم ہیں. تصوف میں ان کو جو ہے نا جادوگری بنا دیا گیا ہے، حقیقت میں بہت بڑے عالم تھے. تو مدرسہ تھا، تعلیم دیتے تھے. تو ایک صاحب آئے، کچھ دن رہے ان کے پاس اور پھر یعنی جانے لگے. پتہ چلا کہ جا رہے ہیں چھوڑ کے. انہوں نے بلوایا، انہوں نے کہا بھائی آئے نہ کوئی تعارف، نہ کوئی ایڈمیشن، نہ کچھ. آئے کچھ دن رہے اور اب اسی طرح جا رہے ہو جیسے آئے ویسے ہی جا رہے. وہ کہنے لگے کہ جناب میں نے آپ کا بڑا نام سنا تھا کہ آپ بڑے اللہ والے ہیں، تو میں تو اس لیے آیا تھا کہ آپ مجھے بھی اللہ والا بنا دیں گے. تو میں نے تو آپ میں کوئی خاص بات ہی نہیں دیکھی، کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. انہوں نے کہا اچھا تم میرے پاس اتنے دن رہے، تم نے مجھ سے شریعت کے خلاف یا سنت کے خلاف کوئی بات دیکھی؟ وہ کہنے لگا نہیں. تو انہوں نے کہا تم کرامت اور کسے کہتے ہو؟ ٹھیک ہے. تو کرامت یہ نہیں ہے، یہ ہم نے باتیں بنائی ہوئی ہیں کہ وہ جی فلاں نے دریا میں ہاتھ ڈالا تو کشتی نکال دی، ہے نا، اور فلاں جو ہے وہ پیدل چل کر دریا پار کر گئے. یہ چیزیں کبھی کبھار ہو بھی جاتی ہیں. مرے ہوئے کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا، یہ تو ناممکن بات ہے، یہ قطعی جھوٹ ہے. لیکن بعض اوقات کچھ ایسی چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں جو نہیں یعنی عام طور پر ہو سکتی. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ جو تھے صحابہ ہیں، صحابی ہیں، حضرت صوب رضی اللہ عنہ، یہ ہیں ان کو ان کا لقب، ان کی کنیت اب میرے ذہن سے اتر گئی ہے. حضرت صوب جو ہے نا یہ یمن کے تھے. تو جس وقت یہ جھوٹے نبیوں کا فتنہ چلا نا اس وقت یمن سے اسود انسی نے بھی دعوی نبوت کی. اور اسود انسی مسیلمہ کذاب کے بعد نا دوسرا فیمس جھوٹا نبی تھا، بہت فالوورز ہو گئے تھے ان کے. تو اسود انسی نے یمن پہ آلموسٹ حکومت بنا لی تھی مسلمانوں کے اگینسٹ. اس کے خلاف بھی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی.
تو اسود انسی نے سارے لوگوں کو بالجبر، کسی کو، کچھ لوگ تو ویسے مان گئے نا، اکثریت ویسے مان گئی، تو جو اسلام پر قائم رہے ان کو جبرن جو ہے اس نے اپنی نبوت پر ایمان لانے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا. تو ان میں یہ بھی تھے، حضرت صوب بھی تھے. تو حضرت صوب جو تھے ان کو اس نے کہا کہ مجھ پر ایمان لاؤ، انہوں نے انکار کر دیا. تو وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں آگ میں ڈال دوں گا. تو انہوں نے کہا ڈال دو، میں تو نہیں چھوڑوں گا، اسلام نہیں چھوڑوں گا. تو لہٰذا اس نے آگ وغیرہ جلوانے کی تیاری بھی کر لی، اور بعض روایات میں آتا کہ جلوا بھی دی. تو جس دن جس وقت ڈالا جانا تھا اس سے پہلے جو اس کے مشیر تھے، ایڈوائزرز تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں نہ ڈالیں. اگر تم نے اس کو آگ میں ڈالا اور یہ جل کر مر گیا تب بھی لوگ کہیں گے کہ اس کا عقیدہ کتنا پختہ تھا، یہ جل کر مر گیا مگر اس نے عقیدہ نہیں بدلا. اور اگر تم نے ڈالا اور یہ بچ گیا تو کیا جواب دو گے؟ لہٰذا پھر اسود انسی نے ان کو چھوڑ دیا اور ان کو کہا تم یمن سے نکل جاؤ. یہ مدینہ آ گئے. ابو مسلم خولانی، ابو مسلم ان کا نام ہے، خولانی ان کا خاندانی سر نیم ہے، ابو مسلم خولانی. ٹھیک ہے، یہ اصل میں دو نام ہیں. ابو مسلم خراسانی وہ اور شخصیت ہے، بہت بات کی ہے، وہ پولیٹیکل فگر ہے. اور یہ ہیں ابو مسلم خولانی، ان کا نام صوب تھا، ثواب سے صوب. تو یہ جو ہے یہ پھر مدینہ آئے تو ان کے واقعے کی اطلاع پہلی پہنچ چکی تھی. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان سے ملے سب سے پہلے مدینہ میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت تھا تو عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ان سے ملے. تو انہوں نے کہا تم کہاں سے آئے ہو، اجنبی ہو؟ وہ کہنے لگے یمن سے آئے ہو. تو انہوں نے کہا اس بھائی کا قصہ سنا جسے آگ میں ڈالنے سے اللہ نے بچا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو ان کا یعنی ملے اس سے؟ تو وہ مسکرا دی، انہوں نے کہا جی میں ہی ہوں. تو عمر ان کے گلے ملی اور ماتھا چوما اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اس امت کے اس بندے سے ملنے کا موقع دیا جو ابراہیم کی مثل ہے. تو دیکھیں اب یہ واقعہ جو ہے یہ تھوڑا کرائم سے ہٹ کر ہے نا، اللہ رب کریم نے ان کو بچایا، ان کی حفاظت فرمائی. تو اس قسم کی چیزیں بعض اوقات ہوتی ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اسی طرح اور بھی کئی چھوٹے موٹے واقعات آپ کو ملتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ محاذ پر تھے، اور محاذ پر انہوں نے آواز سنی کہ کوئی ان کو کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، کہ ساریہ پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ، پہاڑ کی طرف ہٹ جاؤ. تو ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی فوج کو لے کر تھوڑے سے ہٹ گئے. تو دشمن ان پر گھات لگانا چاہتا تھا، پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ سائیڈ ہو گئی تو حملہ ناکام ہو گیا، کامیاب نہیں ہو سکا. اور عمر ادھر خطاب کر رہے تھے جمعے کا، تو اچانک ہی انہوں نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، مدینہ میں کھڑے ہو کر. تو مدینہ میں کھڑے ہو کر کہی، صحابہ نے کہا یہ اچانک آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ میرے سامنے لشکر ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو ان کے ادھر سے حملہ ہونے لگا تو میں بے اختیاری پکار اٹھا. انہوں نے کوئی ارادے سے نہیں کہا، نہ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ نے علم دیا یا کچھ. انہوں نے کہا مجھے ایسے لگا کہ میرے سامنے میدان جنگ ہے اور ادھر سے حملہ ہونے لگا، تو بے اختیاری میری زبان سے یہ جملہ نکلا. اب وہ مدینہ میں کھڑے ہیں، وہ وہاں پر ہیں، لیکن اللہ نے یہ جملہ وہاں تک پہنچوا دیا. ٹھیک ہے، شام میں. اب دیکھیں یہ پتہ کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا. نہ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ پورا قصہ بنایا، اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ نے جب وہاں سے یہ حالات لکھ کر بھیجے تو بھی مسلمانوں نے اس واقعے کو کوئی وہ نہیں کیا ملمہ لگا کر کہ عمر کو تو دیکھو غیب کا علم ہو گیا. یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، لیکن یہ چیزیں کسی کے نیک ہونے کی علامت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کسی کے نیک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر تم اگنی پریکشا دو گے تو تم پاک ہوگے، ہے نا. وہ جیسے ہندوؤں میں ہے نا، جب راون اٹھا کے لے گیا نا سیتا کو، ان کی مذہبی ایک واقعہ ہے، وہ اس کو مذہبی رنگ دیتے ہیں. تو راون جب سیتا کو اٹھا کر لے گیا، 10 سال بعد رام کسی نہ کسی طرح چھڑا لائے بہرحال. تو سیتا پہ اب عوام نے یہ الزام اٹھایا کہ 10 سال یہ رہی راون کے قبضے میں، تو یہ پاک دامن کیسے ہو سکتی ہے؟ راون تو اس پر عاشق تھا. تو سیتا نے جب کہا تو کس نے بلیو نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم آگ پر چلو اور آگ تمہارے پیر نہ جلائے تو تب ہم مانیں گے تم پاک دامن. اور سیتا نے یہ آزمائش پوری کی، سے اگنی پریکشا کہتے ہیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی رہی. مگر اس کے باوجود لوگوں نے اتنی باتیں کی کہ رام کو پھر انہیں محل سے نکالنا پڑا. تو اسلام میں کوئی اگنی پریکشا نہیں ہے کہ آپ اگر ہوا میں اڑیں گے تو آپ نیک ہیں، آپ پانی پہ چلیں گے تو آپ نیک ہیں. نیکی کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اگر آپ نماز ادا کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کے احکامات پورے کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی غیبت نہیں کرتے، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیتے ہیں، لوگوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دیتے، تو آپ نیک ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ نیکی کے درجات ہیں، نیکی کے درجات ہیں. دیکھیں جو فرائض ادا کرتا ہے الحمدللہ وہ پاس ہے، لیکن جو تہجد بھی پڑھتا ہے
اس کو اسٹار ملے گا. اب جو چاشت اور اشراق بھی پڑھتا ہے اس کے سٹارز 3 ہو گئے, ٹھیک ہے نا. جو وضو کے نفل بھی پڑھتا ہے تحیۃ الوضو, اس کے 4 سٹار ہو گئے. جو تحیۃ الغسل بھی پڑھتا ہے اس کے 5 ہو گئے. بڑھاتے جاؤ, اللہ نے تو نہیں روکا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو رمضان کے روزے رکھتا ہے پورے, وہ پاس ہے الحمدللہ. لیکن اب جو ایکسٹرا روزے رکھتا ہے پیر اور جمعرات کا, اس کا 1 سٹار ہو گیا. اب جو ہے یہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھتا ہے, اس کا 1 اور سٹار ہو گیا. جو ایام بیس کے روزے رکھتا ہے 13, 14, 15 کے, اس کا 1 اور سٹار ہو گیا. یہ تو گڑ ہے نا, وہ کہتے ہیں جتنا ڈالو گے اتنی مٹھاس بنے گی, وہ آپ کی مرضی, ٹھیک ہے. اسلام میں کوئی مشکل چیزیں نہیں رکھی گئی. تو اسلام پھر ولایت کا یا اللہ کا بندہ بننے کا یا اللہ کا محبوب بننے کا کیا نسخہ دے رہا ہے؟ میرے نبی کی پیروی کرو. نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ کے محبوب بن جاؤ گے, سمپل. اس میں کوئی دوسرا, تیسرا, چوتھا کوئی شامل نہیں ہے. شمسا ان کو کلاس کے بعد. اب دیکھیں, اس میں کوئی دوسرا اصول, کوئی دوسری بات اس میں شامل نہیں ہے. ہم لوگوں نے جو چیزیں بنا رکھی ہیں, ولایت کے لیے یہ وظیفہ ہونا چاہیے, وہ وظیفہ ہونا چاہیے, فلاں بابا جی سے تعویذ لاؤ, ان کے تعویذ سے یہ ہو جاتا ہے, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. اور نہ ہی ولیوں کے ہاتھ میں, نیک لوگوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہوتا ہے کسی کو شفا دینے کا یا کسی کے مسئلے حل کرنے کا. یہ بھی غلط تصور ہے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نیک کوئی نہیں تھا, اور نہ اللہ کا محبوب تھا کوئی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ آتے تھے تو آپ کہتے تھے میں دعا کر سکتا ہوں, شفا دینا اللہ کے اختیار میں ہے, ٹھیک ہے. تو مسائل کا حل بھی کوئی نہیں کر سکتا, صرف اللہ کی ذات کرے گی. ہاں, نیک افراد دعا کرتے ہیں, ضرور ان کی دعا کے لیے کوشش کریں. ویسے بھی مومن کی دعا مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا نا ایک صاحب نے کہ میں کس طرح دعا کروں کہ میری دعا قبول ہو, تو ابن عباس نے کہا پاک زبان سے دعا کرو. وہ صاحب کہنے لگے زبان کو پاک کیسے کروں؟ انہوں نے کہا تمہارے مسلمان بھائی کی دعا تمہارے حق میں پاک ہے, اگرچہ وہ خود گناہ گار ہی کیوں نہ ہو. تو نیک کی دعا تو پھر اور سبحان اللہ, سونے پہ سہاگا ہو گیا. پتہ ہے سونے پہ سہاگا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سونے کو میل کاٹنے کے لیے سہاگا استعمال کیا جاتا تھا. اب تو خیر بہت سارے آ گئے ہیں کیمیکلز, سہاگا استعمال کیا جاتا تھا. یہ میٹل کو کلیئر کرنے والے جو آکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا, ان میں سے ایک ہے. تو سونے پہ سہاگا پھرتا ہے تو چمک جاتا ہے, اسی لیے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا, سونے کی چمک دوبالا ہو جاتی ہے. تو لہٰذا اگر نیک بندہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ قبول ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے, ٹھیک ہے. ثبوت کیا ہے اس کا؟ ثبوت بھی لائے نا کوئی. اچھا, عہد صحابہ میں وہ بزرگ تھے جو آج ہیں؟ لاہور کو تو داتا سنبھالے ہوئے تھے, تو عہد نبوی میں سنبھالے ہوئے ہیں. تو ان کی پیدائش سے پہلے کون سنبھالے ہوئے تھا؟ قرآن پاک میں بھی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ, تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ہے نا جو ہم دعا مانگتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے, وہ تو آپ دے رہے ہیں نا قرآن کی دلیل. میں تو کہتی ہوں عقل کی بات کرو سب سے پہلے, کیونکہ قرآن تو جب پڑھیں گے تب سمجھیں گے نا. لاہور میں اب ہر کوئی کیا کہتا ہے, پورے لاہور کو داتا گنج بخش سنبھالے ہوئے ہیں, مان لیا, ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لی. کوشچن یہ ہے کہ داتا گنج بخش کی پیدائش سے پہلے کون سنبھالے ہوئے تھا؟ اجمیر کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنبھالے ہوئے ہیں. کوشچن پھر وہی ہے کہ جب تک وہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اجمیر کو کون سنبھالے ہوئے تھا, اور جب یہ آگے تو وہ کہاں گیا؟ وہ جو پہلا تھا وہ کہاں گیا؟ اس کے اختیارات کہاں گئے؟ اچھا جی, دلی کو محبوب الہی سنبھالے ہوئے ہیں, چلیے مان لیا. تو نظام الدین اولیاء جو محبوب الہی کے نام سے معروف ہے, ان کی پیدائش سے پہلے دہلی کو کون سنبھالے ہوئے تھا؟ اور جو سنبھالے ہوئے تھا وہ محبوب الہی کے پیدا ہونے کے بعد وہ کہاں گیا؟ اس کی چھٹی ہو گئی. یہ کس قسم کے سنبھالنے والے, یہ کس قسم کے قادر ہیں؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سعودیہ کو کون سنبھالے ہوئے تھا؟ اور اب تو سعودیہ میں ایسی کوئی قبر نہیں ہے, تو اب سعودیہ کو کون سنبھالے ہوئے؟ حجاز کو کون سنبھالے ہوئے؟ وہ رب کریم جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے نا, قیام السماوات والارض, زمین و آسمان کو سنبھالے ہوئے. یہ باقی ساری بیکار کی باتیں. تو لہٰذا اللہ کا بندہ بننے کا بہت سادہ نسخہ ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. اپنی ایک ڈائری بنائیں یا اپنا ایک پیج بنائیں, ٹھیک, اور اپنے سارے جو اعمال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ لکھ لیں. نماز, ٹھیک ہے, اللہ کے قریب اللہ کا ولی بننے کا پہلا ٹوٹکا نماز. فرائض تو کرنے ہی کرنے آتا, فرائض کے علاوہ پھر نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں,
سب سے پہلے وہ ان پہ پختہ ہونا، کیونکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جو یہ 12 رکعتیں ادا کرے گا اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، وہ نفل 12 رکعت جو ہے نا وہ یہی ہیں جو نمازوں کے ساتھ ادا ہوتے ہیں جنہیں ہم سنتیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد تہجد، سب سے بڑا مجاہدہ ہے، تہجد سے بڑا کوئی مجاہدہ نہیں۔ جتنے وظیفے رکھے ہوئے نا مراقبہ کرو فلانا کرو، سب ایک ہاتھ میں ادھر ہو جاتے ہیں، کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی تہجد کی نماز کا۔ تہجد کی نماز بیک وقت مرکب ہے، تہجد کی نماز نفس کشی کا کوئی چلا کام نہیں دے گا، کوئی جو ہے ترک جلالی و جمالی کام نہیں دے گا، جو تہجد کی نماز کام دے گی نفس کشی۔ آپ دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں، تقویٰ کی وہ کیفیت نہیں آتی جو ایک رات تہجد پڑھنے سے آتی۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے بستر سے اٹھنا، سردیوں میں بھی جی گرمیوں میں بھی، اے سی والے کمرے سے باہر پہلے ہوتا تھا سردیوں میں، کیونکہ پہلے لوگ پنکھوں میں سوتے تھے میکسیمم، تو آلموسٹ ٹمپریچر ایک جیسا ہوتا تھا۔ اب تو ہم سوتے ہیں اے سیوں میں، وہ کمفرٹیبل اے سی والے روم سے نکل کے، ایئر کنڈیشن روم سے نکل کر عام کمرے میں آنا، اب وہاں پر تو آپ نے اے سی نہیں چلانا ہے نا، تو پھر اس گرمی کو برداشت کرنا۔ تو سردی ہو یا گرمی، بستر سے اٹھنا، اور بظاہر بلا غرض، غرض تو بہت بڑی ہماری پوشیدہ ہے لیکن وہ نظر نہیں نہ آتی، ابھی قریب ملنے والی نہیں ہے، تو بلا غرض بلا سبب جب سب سو رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی وظیفہ، کوئی چلہ، کوئی مجاہدہ، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے جو آپ کے نفس کو قابو میں کرے۔ ٹھیک ہے، تو تہجد کی نماز، پھر اس کے علاوہ آپ خود دیکھیں، آپ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بلال میں جب گیا معراج پر تو میں نے جنت میں آپ کے پیروں کی آواز سنی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو باقی باتیں نا سب کہانی ہے، یہ باقی بنائی ہوئی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی کہا کہ بلال میں نے جنت میں آپ کے پیروں کی آواز سنی، آپ کے چلنے کی مجھے آواز آئی، میں نے پوچھا کس کے چلنے کی آواز ہے؟ جنت میں چل نہیں رہے تھے، چل زمین پر ہی رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جنت میں میں نے چلنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا کس کے چلنے کی آواز ہے؟ تو بتایا گیا بلال کے۔ تو انہوں نے کہا ایسا کون سا عمل ہے کہ آپ کی اتنی مقبولیت ہے اللہ کے ہاں؟ تو انہوں نے کیا بتایا تھا؟ ہر وضو کے بعد میں جتنی اللہ، 2 نفل نہیں کہا، جتنی اللہ تک پڑھاتے ہیں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تعداد کیوں نہیں بتائی؟ وہ ان کی ذاتی عبادت تھی نا، تو انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ ہر وضو کے بعد میں کچھ نہ کچھ نفل نماز پڑھوں گا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کون سا خالص عمل ہے جو اللہ کے لیے رکھتے ہیں۔ تو تحیۃ الوضو بھی ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اپنی اپنی صلاحیت ہے نا، اپنی اپنی کوشش ہے۔ تو خالص عمل، پھر اس کے بعد نفل روزے آ جاتے ہیں، صدقات بہت اہم ہیں اس کے اندر، اور پھر اذکار، یہ چیزیں آپ کو خود بہت قریب کریں گی۔ اور ان سب سے زیادہ اہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا، ہر چیز کی طلب ان چاہیے۔ اب دیکھیں صحابہ کتنی کوشش کرتے تھے، اچھا کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، کتابیں لکھ ڈالی اس پر، اس لیے کہ اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ ہی یہ جاننا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں ڈھلنا۔ اب یہ سب کھانے پینے تک نہیں رہنا چاہیے، وہ تو ظاہر ہے نا، آپ کا غصہ کیسا تھا، آپ کی خوشی کیسی تھی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں نا کہ سب کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا آپ ہمیں ہی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر اتنی محبت ہے؟ ہم سب کے ساتھ ایسے پیش آتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، کبھی ناراض نہیں ہوئے، کبھی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا، کبھی کسی کو سخت الفاظ نہیں کہے۔ اب یہ اصل اخلاقیات یہ ہیں، اصل سنتیں یہ ہیں۔ آپ کی سب سے بڑی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی سے نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت، آپ نے ساری زندگی کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، سوائے ایک موقع کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب وغیرہ کو بد دعا دی تھی۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو انہوں نے اوجڑی لا کر جب آپ کے کندھوں پہ رکھ دی تھی، تو پھر کافی دیر تک آپ سجدے میں رہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا مگر میری جرت نہیں تھی کہ میں آگے بڑھ کے ہٹا دیتا، کیونکہ وہ غیر قریش تھے نا، غیر قریش تھے، قریش میں سے نہیں تھے، قبیلہ بنو حذیل میں سے تھے، تو ان کو پتا تھا کہ یہ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ تو پھر جا کے گھر میں بتایا تو حضرت فاطمہ آئی، تو حضرت فاطمہ نے کھینچ کھانچ کے ہٹائی، کیونکہ بچی تھی ابھی، تو بہرحال انہوں نے کھینچ کھانچ کر ہٹائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے بد دعا کی نا
کہ آپ نے کہا کہ اللہ جی قریش کو پکڑ، اللہ جی ابو لہب کو پکڑ، اللہ جی ابو جہل کو پکڑ، جس جس کا آپ نے نام لیا ان میں سے پھر بچا کوئی نہیں. یہ واحد ہی تھا جب آپ کی بد دعا دی. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے لمٹ کراس کر لی تھی نا. یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بد دعائیں، جیسے ہم اپنے بچوں کو ہی دینا شروع ہو جاتے ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ککھ نہ رہے. اچھا، پھر بعد میں جب وہ بد دعائیں پوری ہو جاتی ہیں پھر بیٹھ بیٹھ کے روتے ہیں. اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے؟ اچھی بات، اچھی